نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل نماز، حدیث نمبر 5۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ تلاوت فرمائی، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہی کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا
میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ سورہ طٰہٰ ترجمہ: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔